دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے صدقہ کرے تو اس سے نے شرک کیا. کیا یہ بھی شرک؟ اس کو شرک اصغر کہتے ہیں، چھوٹا شرک. اور بڑا شرک جو کفر اور شرک دو جہنم کا مستحق ہے ہمیشہ کے لیے، اس شرک کے برابر نہیں. لیکن یہ چھوٹا شرک، تمام علماء کا کہنا یہ چھوٹا شرک بھی بڑے سے بڑے گناہ سے بڑھ کر کا ہے. یعنی چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، اس گناہ سے بھی یہ چھوٹا شرک بڑا ہے. اس وجہ سے آدمی ہمیشہ یہ سوچ لے کہ اگر نفس امارہ بالسوء کبھی دل میں ہلا رہی ہے کہ ہم خرچ کریں تاکہ لوگ دیکھیں، تو فوراً توبہ استغفار کر کے اور اس بڑے گناہ سے جب تک اپنے کو چھٹکارا نہیں ملے گا، یہ گناہ اس کے ذمے رہے گا. عام مشرکین کا معاملہ اس کا نہیں ہوگا، لیکن اس سے توبہ لے جائے گی. یا اگر معلوم ہو جائے کہ ایسا کر رہا ہے، خود کا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور یہ جائز ہے، تو حاکم وقت اس کا محاسبہ کرے گا. عام لوگ نرمی سے سمجھائیں. اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ کسی کو بھی اپنے عقیدے پر مجبور کر کے سختی سے گالی دے کر کے نہیں تبلیغ کرنی چاہیے. کوئی بھی اپنے کو، اللہ کا شکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا عقیدہ دیا ہے، چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو نرمی سے سمجھائے. بیچارے مجبور وہ بھی ہیں لوگوں کے ہاتھوں، ماں باپ کی تقلید میں، لیکن ان کو سمجھا بجھا کر کے اللہ کے دین کی طرف لایا جائے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ فرعون سے بڑھ کر کے سرکس وہ آپ کا یہ آدمی نہیں ہے جو آپ کے مقابل میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى. بہت سرکس ہے فرعون، لیکن قولا له قولا لینا، نرم بات کہو. تو ہمیشہ آپ حق پر ہیں، لیکن حق کو کڑوا بنا کر کے اور نہ زیادہ کڑوا بنا کر کے پیش نہ کیجیے. نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی. ایک دن دو دن رگڑتے رہیے، انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مٹی کا گھڑا بھی کنویں کی جگت پہ رکھتے رکھتے وہ گھس جاتا، اینٹ گھس جاتی تھی، پتھر گھس جاتا تھا. تو ایسے ہی ہوتا ہے، رگڑیے تاکہ گھس جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. جو